نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے اس پیغام کو آپ خود بھی سن رہے ہوں گے اور آگے بھی پہنچا رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اس سننے، سنانے اور آگے سینڈ کرنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی، آج کا کویسچن ہے، کیا اللہ نیکوکاروں کی حمایت کرتا ہے؟ اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور بسم اللہ کرتے ہیں سورہ عمران کی آیت 30 کے ٹرانسلیشن سے۔ اور وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ سب اللہ رب العزت کے علم میں ہے اور ہم سب پر اس کی قدرت ہے، جس طرح چاہے رکھے، جو چاہے جزا و سزا دے۔ بس اتنے بڑے وسیع علم والے، اتنی بڑی زبردست قدرت رکھنے والے سے ہر شخص کو ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے، اس کی فرما برداری میں مشغول رہنا چاہیے اور اس کی نافرمانیوں سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ وہ عالم بھی ہے اور قادر بھی۔ ممکن ہے کسی کو ڈھیل دے دے، لیکن جب پکڑے گا تب دبوچ لے گا، پھر نہ مہلت ملے گی نہ رخصت۔ اللہ اکبر۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے دور ہوتا۔ اس دن وہ بذات خود اپنے اس سرمایے کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ پسند کرے گا کہ اس کا سرمایہ اس سے دور ہوتا، لیکن افسوس کہ اس کی یہ خواہش ہرگز پوری نہ ہو سکے گی، یا وہ یہ خواہش کرے گا کہ یہ دن ہی نہ آتا، لیکن وہ تو آ گیا ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ پکڑا گیا ہے، اب کوئی چھٹکارا نہیں، اب کوئی جائے فرار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی پہلے اپنے بندوں کو قیامت کے دن انسان کی ہونے والی حالت کا چھوٹا سا عکس دکھاتا ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس خوفناک ماحول میں بھی بندے کو اپنی رحمت کی کرن بھی دکھاتا ہے، اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ ابھی فرصت باقی ہے، وقت ختم نہیں ہو گیا، سنبھل جاؤ۔ اور اللہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے، اور اللہ کی جانب سے وقت سے پہلے خطرے سے آگاہی اور ڈراوا بھی اس کی مہربانی ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے بعد میں پچھتائیں اور جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اس دور میں اسلامی کیمپ اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے مخالف کیمپ میں اہل ایمان اور کفار کے درمیان رشتہ داری، معاشی اور معاشرتی تعلقات موجود تھے۔ جماعت مسلمہ کے افراد کے تعلقات اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے قائم تھے جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ تعلقات مکہ کے لوگوں کے ساتھ بھی تھے اور مدینہ کے ارد گرد یہودیوں کے ساتھ بھی قائم تھے۔ ان تعلقات کی بنیاد رشتہ داری یا تجارت پر تھی، جبکہ اسلام یہ چاہتا تھا کہ اس کے اس جدید معاشرے میں لوگوں کی باہمی تعلقات صرف نظریہ حیات کی بنیاد پر ہوں، اور ان بندھنوں کو توڑ دیا جائے جو اسلامی نظام اور اللہ کی راہ کی طرف آنے میں حائل ہوں۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کرتا، اگرچہ وہ اس کے دین کے دشمن ہوں، اس لیے کہ حسن سلوک اور حسن معاملہ ایک الگ چیز ہے، اور جانثاری اور دوستی ایک الگ معاملہ ہے۔ دوستی میں باہم محبت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی امداد اور نصرت ہوتی ہے،
اور یہ کام وہ دل سے ہرگز نہیں کر سکتا جو مومن ہے۔ ایک مومن صرف مومنین کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے جن کے رابطے ایمان پر مبنی ہوں اور جو اسلامی نظام زندگی میں ایک دوسرے کی مددگار ہوں اور جو لوگ شریعت نافذ کرتے اور اس کے سامنے جھکتے ہوں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ صراط مستقیم سے قدم نہ ہٹائیں، دین پاک کو نہ چھوڑیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری سے منہ نہ موڑیں انشاءاللہ۔ آئیے مل کر اللہ کی بخشش اور رحمت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، اے مسبب الاسباب، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیری نافرمانی کرے اس سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑتے اور حاضری دیتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں یا اللہ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت میں لے لیجئے، آمین اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا ایک انسان کی پسندیدہ چیزیں اس کے لیے مہلک ہو سکتی ہیں؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔